پہ آ جائے صفحہ نمبر 33 پر، عیسائیوں کے عقائد۔ میں اس پر آپ کو لیکچر دے دیتا ہوں، عیسائیوں کی عقائد۔ دیکھو عیسائیت جو ہے نا، عیسائیت آپ علیہ السلام سے 571 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام مبعوث وہ ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ یہ تیسرا گروہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا مناظرہ ہوا ہے۔ دیکھو عیسائی خود کو عیسیٰ علیہ السلام کی فالوور کہتے ہیں، عیسائی خود کو کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی فالوور کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ وہ کیا ہے، یا جو موجودہ عیسائیت ہے ہم اس کو کس نظر سے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھو جو موجودہ عیسائیت ہے نا، موجودہ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کفارے کا عقیدہ رکھتے ہیں، عیسائی ربانیہ پر ایمان رکھتے ہیں، بپتسمہ پر ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ابن اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ روح القدس اللہ اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام، یہ تین جو ہے نا، تینوں کی تینوں خدا ہے یا ان کا مجموعہ خدا ہے۔ یہ جدید عیسائیت ہے۔ یہ کون سی عیسائیت ہے؟ یہ جدید عیسائیت ہے۔ اور جدید عیسائیت کا جو بانی ہے نا، یہ کافی اہم سوال ہے، وہ ہے سینٹ پال، جس کو پولوس بھی کہا جاتا ہے، سینٹ پال وہ بھی کہا جاتا ہے، اور بعض ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جب وہ پیدا ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب ان کو نبوت ملی تو یہ فلسطین کا ایک جگہ ہے الخلیل، جس کو گلیل بھی کہتے ہیں، ناصرہ میں عیسیٰ علیہ السلام جو کہ پیدا ہوئے تھے، ایک گاؤں ہے، اسی نسبت کی وجہ سے عیسائیوں کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہاں پر جاتے تھے، اور بیت المقدس میں یہودیوں کا میلہ لگتا تھا، وہاں پر بیڑ بکریاں گائے وغیرہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے اور ان کو برا بلا کہا، اور کہا کہ یہ کس نبی کی امت کی شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ حرکات کرے، یعنی کہ جس طرح آپ بیت المقدس کی حرمت کو پامال کر رہے ہو، یہاں پر منڈی مویشی آپ نے لگا رکھا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں۔ تو انہوں نے اس کے سخت تردید کی، لہٰذا اس وجہ سے یہودیوں کو پتہ چلا کہ اب تو یہ ہمارے لیے درد سر بن رہا ہے، انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی، اور مخالفت یہاں تک کی گئی کہ آخر میں جو اس وقت رومی گورنمنٹ تھا، اس گورنمنٹ کو عیسیٰ علیہ السلام کی کیا کر دیا، وہ خلاف کر دیا، اور خلاف ہوتے ہوئے آخر میں اس کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو میں نے خلاصہ آپ کو وہ بتا دیا۔ پھر جو سب سے بڑی وجوہات تھی نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں کے جو سب سے بڑی وجوہات، اختلاف کی وجوہات تھی، اس میں 2-3 میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ رہن میں رکھ لیں۔ پہلا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ یوم السبت کی بے حرمتی کرتے ہیں، یعنی جو اس طرح یعنی کہ جو ہفتے کا دن ہے اس کا احترام نہیں کرتا۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ خود کو اللہ کا جو ہے نا وہ بیٹا کہتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، دوسرا اعتراض۔ تیسرا اعتراض جو سب سے بڑا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ یہ موجودہ حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے ہیں، انہیں بھڑکا رہے ہیں، بغاوت کا جرم ان پر، الزام بھی ان پر وہ لگا رہے تھے، اور یہ سب سے بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کو صلیب پر بھی چڑھایا گیا۔ تو یہ 3 ایسے بڑے بڑے اعتراضات تھے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر وہ یہودیوں نے وہ لگائے تھے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت وہ نہیں تھی۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو مناظرہ ہوا ہے وہ اصل میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ ماننا، یا اللہ تعالیٰ کو باپ، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا، اور روح القدس کو اللہ تعالیٰ کی میں سے ایک جز مان لینا، جس کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے، صفت کلام بھی کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تردید کی ہے کہ ایک تو یہ ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو صلیب پتہ نا، اور صلیب پر ان کا قتل ہونا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قرآن میں وہ تردید کی ہے کہ جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا، اس کو قتل کیا گیا تھا، پھر اس کو دفن کیا گیا تھا، اور دفن ہونے کے بعد جو ہے نا وہ پھر دوبارہ زندہ ہوئے تھے 3 دن بعد، اور پھر ان لوگوں کو خوشخبری دی تھی کہ اب میں نے صلیب پر قربانی دی ہے، لہذا اب گناہوں کا کفارہ میں ادا کر چکا ہوں، لہذا اب ہم لوگ ساتھ جتنی بھی عیسائی ہے وہ کیا ہے، وہ ابھی گناہوں سے وہ پاک ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس عقیدے کی اللہ تعالیٰ نے وہ رد کر دیا ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ایک تو یہ ہے کہ ابن اللہ ہونے پر کہ اللہ کا نہ بیٹا ہے، دوسرا یہ کہ نہ ان کو صلیب دیا گیا تھا، اور تیسرے جو ان کے غلط عقائد ہیں، مثال کفارے کا عقیدہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ عقائد سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ رد کر دیے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ ہے۔ باقی ان کا جو عقیدہ عیسائی ربانیہ ہے، ایک ہے بپتسمہ ہے، ایک ہے کفارے کا عقیدہ، وہ تو تقابل ادیان کا حصہ ہے، لیکن بہرحال بپتسمہ یہ ہوتا ہے کہ عیسائیت میں داخل ہونے کے لیے ایک رسم جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے، اور اس رسم کا نام بپتسمہ ہے کہ
ایک بندے کو لے کے آ جاتا ہے، اس کے کپڑے اتار دی جاتے ہیں، ان کو تیل سے مالش دی جاتی ہے، ان کو غسل دی جاتی ہے، پھر سفید جوڑا ان کو پہنایا جاتا ہے، اور پھر مغرب کی طرف وہ منہ کرتا ہے، مشرق کی طرف وہ منہ کرتا ہے، شیطان سے برات کا اعلان کرتا ہے، اور عیسائی عقائد کو وہ قبول کرتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہوں، اور اللہ کو بطور باپ مانتا ہوں، اور اس طرح روح القدس جس سے مراد جبرائیل علیہ السلام اس کو بھی اللہ کا ایک جز مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر ان کے وہ عقائد ہے جو یہ مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد عشائی ربانیہ ایک رسم ادا کی جاتی ہے۔ عشائی ربانیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اس طرح نئی نئی عیسائیت قبول کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ چرچ میں جاتا ہے، وہاں پر ان کا جو فادر ہوتا ہے، جو بڑا ان کا وہ پادری ہوتا ہے، وہ آ جاتا ہے، اور وہاں یہ اس میں شرکت کرتا ہے، شراب لائی جاتی ہے، روٹی لائی جاتی ہے، شراب بھی پی جاتی ہے، روٹی کھائی جاتی ہے۔ یہ ایک رسم ہوتا ہے کہ بس اب یہ پکا جو ہے نا وہ عیسائی وہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو عشائی ربانیہ کہا جاتا ہے۔ اور کفارے کا عقیدہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کفارہ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب صلیب پر چڑھائے گئے، ان کو قتل کر دیا گیا، اور قتل ہونے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا، اور دفن ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ قبر سے زندہ اٹھے اور لوگوں کو خوشخبری دے دی کہ میں نے صلیب پر قربانی دی ہے، اور لہذا جو بھی ہمارا جو گناہ تھا وہ دھل چکا ہے، اور لہذا اب آپ سب کیا ہے، اب آپ سب گناہوں سے وہ پاک ہے۔ تو یہ کفارے کا عقیدہ یہ بھی ایک لازمی جز ہے ان کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سوال ذہن میں رکھ لے کہ اگر سوال پوچھا جائے کہ وہ کون سا مذہب ہے جو اپنے آپ کو پیدائشی طور پر وہ گناہ گار کہتے ہیں، تو وہ جو پیدائشی طور پر گناہ گار والا مذہب ہے وہ ہے عیسائیت۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جب جنت سے نکالے گئے تھے نا، تو وہ ایک گناہ کی وجہ سے وہ ان کو گناہ تصور کرتے ہیں کہ جب انہوں نے گندم کا دانہ کھایا پھر وہاں سے اس وجہ سے وہ نکالے گئے، تو وہ کہتے ہیں ان کی ساری نسلیں جو مسلمانوں جو عیسائیوں کی نسلیں ہوتی ہیں نا انسانوں کی، وہ گناہ گار ہوتی ہے۔ پھر اس گناہوں کا کفارہ کس نے ادا کر دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بقول ان کی، انہوں نے ادا کر دیا، انہوں نے صلیب پر قربانی دے دی، اور ہمارے جو گناہ ہیں وہ کیا ہو گئے، وہ دھل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ اس طرح جو ہے نا وہ ڈیبیٹ وہ کیا ہے۔ لیکن آپ لوگ یہ تین چیزیں لازمی وہ یاد ذہن میں رکھ لیں کہ مناظرے کی نوعیت اس طرح ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ بھی رد کیا ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں تھا، نہ ان کو صلیب دیا گیا تھا، اور نہ کفارے کا عقیدہ صحیح ہے، نہ بپتسمے کا عقیدہ صحیح ہے، نہ عشاء ربانیہ کا عقیدہ یہ بھی وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے ایک تو یہ ہوا۔ دوسری یہ ہے کہ اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جنہوں نے پہلی دفعہ عیسائیت کو قبول کر لیا اور سب لوگ جو ہے وہ عیسائیت میں داخل ہو گئے۔ تو یہ واقعہ جو ہے نا 521 عیسوی کا ہے، 521 عیسوی کا ہے۔ یہ جو قسطنطنیہ نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جس کو آج کل استنبول کہا جاتا ہے، یہ قسطنطین اعظم یہ ایک بادشاہ تھا۔ قسطنطین اعظم یہ ایک بادشاہ تھا، اسی کی نام پر یہ قسطنطنیہ وہ بنا تھا۔ وہ سب سے پہلے رومی بادشاہ تھا۔ رومی جو ہوتے ہیں یہ مشرک ہوا کرتے تھے، انہوں نے پہلے عیسائیت کو قبول کر لیا 521 عیسوی کو، اور اس وقت انہوں نے تمام جتنے اناجیل تھے نا، انجیل تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایک نازل ہوئی تھی، لیکن بعد میں تحریف ہو گئی اور ہر ایک نے اپنی اپنی انجیل جو ہے نا وہ بنا ڈالی، تو اس وقت انجیلوں کی تعداد سینکڑوں ہزاروں میں تھی۔ تو اس پہلے بادشاہ جس نے عیسائیت کو قبول کیا تھا، جس کا نام تھا قسطنطین اعظم،